جو سب سے اہم بات ہے وہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ہونے والی مختلف کیسز کی سماعت ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ اہم جو سماعت ہے اور جو کامنٹس دیے گئے بات چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں، اور جیسا ہوتا ہے فوری بات طور پہ تالیاں وغیرہ اور ثنا خوانی کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا۔ میں چونکہ جن چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتا، جن کو غلط سمجھتا ہوں، ان کے اوپر کھل کے رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر مجھے کبھی کوئی یہ بات دلیل سے سمجھا دے کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے، تو میں اس کو بالکل اپنی رائے کو بدلنے کا میں قائل ہوں اور لازمی آئندہ بھی بدلوں گا۔ لیکن آج کے دن سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے محترم انوار اللہ کاکڑ جو کہ نگران وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہیں، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لیکچر دیا کہ جی تحقیقاتی صحافت کیسی ہوتی ہے، جرنلزم کیسی ہونی چاہیے۔ آج کے دن ہمیں سپریم کورٹ میں یہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ ہمیں بنیادی طور پہ جو سیاست ہے وہ کیسے ہونی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جو سیاستدان سیاست میں حصہ لیتے ہیں ان کو سرد گرم ماحول کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ بڑے واضح طور پہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو مختلف طرح کی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے ماحول کے لیے، حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہت خوشی ہوئی ان کی نقطہ نظر جان کے، بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان بہت آگے چل رہا ہے، ہمارے چیف جسٹس ہمارے سیاستدانوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ لیکن میرا موضوع صرف یہ کوئی طنز کرنا ان کے اوپر نہیں ہے، میں آپ کو جو ایک اہم نقطہ ہے اس کے اوپر لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ غائب ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے میری سابقہ جو میرا ویلاگ ہے وہ دیکھا، جب میں نے بتایا کہ آج کے دن سماعت ہوگی تو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ کیا ہوگا۔ یہ میں نے بہت واضح انداز میں کہا تھا، آن لائن موجود ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، کل کی بات ہے صرف، کہ صاف ظاہر ہے کہ اس طرح سے تیاری نہیں ہوگی کیس کی، کیونکہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنا ظلم ہو رہا ہے صاف ظاہر ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، جن لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے، تو وہ سارے شواہد رکھنا کورٹ کے سامنے ممکن نہیں ہوگا، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کورٹ کور کی ہوئی ہے یا جو پولیٹیکل پروسیڈنگ کو اس طرح دیکھتے ہیں ان کو یقیناً میری بات سمجھ آئی ہوگی کل بھی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ وہ تو خیر ہوا ہی ہوا جس طرح میں نے عرض کیا تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے محترم قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ ایسی باتیں کی کہ انسان لرز جاتا ہے باتیں سن کے، کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ جی پہلی دفعہ ہوا اور یہ تاریخ بدل گئی اور یہ وہ، لیکن آپ پلیز اگر میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آرگومنٹ سے بات کیجیے گا کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر۔ ریاستی ادارے کس طریقے سے پاکستانی شہریوں کو اغوا کرتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، کتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کا۔ ہر پاکستان کا دل رکھنے والا شخص جو ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، اور ہمیں اگر کہیں سے انصاف کی توقع ہو سکتی ہے تو صاف ظاہر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ سپریم کورٹ، وہ عدلیہ سے ہو سکتی ہے۔ اور ہماری عدلیہ کا موقف آج پہلی مرتبہ آیا اور کھل کے آیا، واضح انداز میں کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کچھ لوگ، کچھ صحافی، شعبہ صحافت سے وابستہ لوگ بھی اس کو ایک مختلف رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ بہت واضح انداز میں ایک ہی میننگ کے ساتھ قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، یہ جو بیوروکریٹ کا آپ کہہ رہے ہیں یہ اغوا ہو گئے تھے، یہ کہاں ہیں، یہ تو اب ریکور نہیں ہو گئے۔ وہ اگر وہ عدالت میں ہیں، صاف ظاہر ہے کہ جتنا وہاں پہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے اسی طرح ہی میں نے دیکھا ہے، اسی طرح ہی میں نے سمجھا ساری پروسیڈنگ کو۔ تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ اگر یہ ریکور ہو گئے ہیں تو یہ خود کیوں نہیں آ رہے، آپ کیوں آئے ہیں ان کے بیہاف کے اوپر؟ ارے بھائی مسئلہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ اٹھائے جانے کا ہے، غائب کیے جانے کا ہے۔ اس چیز کا مسئلہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ پاکستانی شہری ہیں، کوئی بھی پاکستانی شہری ان کے بیہاف پہ آ کے بات کر سکتا ہے آپ سے۔ آپ یا تو 184(3) کے تحت کیس ہی نہ اٹھائیں، اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ انلیگل ابڈکشن کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پہ بیٹھ کے؟ آپ نے واضح طور پہ کہا کہ وہ خود کیوں نہیں آیا۔ کہاں پہ ہے باقی مسنگ پرسن؟ کیا مسنگ پرسن نہیں اٹھائے جا رہے؟ کیا لوگوں کو مسنگ پرسن نہیں بنایا جا رہا؟ کیا یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب آپ کے پاس چند صحافی ضرور ہیں جو باہر آ کے آپ کے اوپر اس طرح کی بات کریں گے، اور آپ نے یہ جو بات کہی کہ جی عمران خان کا دور تھا اس وقت یہ صحافی اٹھائے گئے، یہ اٹھائے گئے، آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں، ان کا کیوں لے رہے ہیں؟
میں آپ کو عرض کر دوں، میرے سننے والے پلیز اس نقطے کو بہت غور سے سنیے گا کہ یہ کس طریقے سے بات بدلنے کی ایک منافقانہ کوشش ہوتی ہے۔ میں نے اللہ کا کرم ہے، خدا کی طرف سے ایسے ہوا، صرف ابھی 2 دن پہلے ایک ویلاگ کیا، بلکہ 2 مرتبہ اس کو میں نے شیئر کیا، جس میں جو موجودہ دور میں جو بھی لوگ انوالو ہیں، جو بھی مافیا انوالو ہے صحافت کو کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس میں جتنے ریسنٹلی واقعات ہوئے میں نے ان کا ذکر کیا، بلکہ میں نے شہید ارشد شریف کا اس میں اس طرح ذکر نہیں کیا، میں نے عمران ریاض صاحب کا ذکر کیا، میں نے اسد طور صاحب کا ذکر کیا، میں نے مطیع اللہ جان صاحب کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ایک ظلم کا بازار جو تھا وہ گرم کیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ یقینی طور پہ بہت سارے واقعات اس کے اندر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئے۔ تو لیکن آج کے دن پٹیشن آپ کے سامنے جو آئی ہے، جو ریسنٹ واقعہ ہے، اب کیا پوری 1947 سے شروع کر دیں؟ آپ بتا دیں، آپ ڈیڈ لائن دے دیں 184(3) کے کیسز کی کہ اس میں اس طریقے سے پہلے کا مسئلہ نہیں اٹھانا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ مطیع اللہ جان ہمارے سینئر ہیں، وہ صحافی ہیں، ان کی ایک سٹرگل ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اسد طور صاحب ہمارے سامنے سچ بولتے ہیں، سچ بولنے کی پاداش میں ان کے اوپر تشدد ہوا، لیکن کیا اگر اسد طور صاحب پہ تشدد کیا گیا جو کہ غلط کیا گیا، تو آج آپ جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے؟ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ٹرولز بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ اس حد تک آپ کو چلے جانا چاہیے۔ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں، ابھی حقیقت کیا ہے۔ جو آپ نے عمران خان کے دور کی بات کی نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا یا باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، جس کو جسٹیفائی کر کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں اور اب کی باتیں نہیں کی جاتی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب میرے سننے والے پلیز اس چیز کو دیکھیے گا، اس بات کو غور سے سنیے گا۔ یہ عمران خان کا ہی دور تھا، میں ایک میڈیا کے ادارے کے ساتھ، جنگ گروپ کے ساتھ 13 سال سے کام کر رہا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ پرابلمز آ رہی تھی۔ ہم جو بھی بات اپنی خبروں کے علاوہ خبریں رپورٹ کرتے ہوئے بھی یا سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اپنی کوئی چیز ہمارے نوٹس میں یا نالج میں آتی تھی، جب اس کو شیئر کرتے تھے تو پرابلم آتی تھی۔ اور وہ پرابلم کیا ہوتی تھی؟ وہ پرابلم زیادہ تر جو ہے وہ فوج کے اوپر تنقید کے حوالے سے ہوتی تھی، یا فوج کا جو ایجنڈا تھا اس کے خلاف لکھنے کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اور پرابلم کس کی طرف سے آتی تھی؟ صاحب ذرا ادارے کی طرف سے آتی تھی۔ ادارے نے جو بھی مجھے کہا یا ادارے کے کسی بھی صاحب نے جو بھی بات میرے ساتھ کی، وہ ایڈیٹر ہوں، ایڈیٹر سے اوپر ہوں یا میرے کولیگ ہوں، وہ صاحب ذرا اس ادارے کے اندر کی بات ہے، وہ میرے اور اس ادارے کے درمیان ہے، اور میری زندگی بھر، میرے مرتے دم تک وہ میرے اور ان کے درمیان ہی رہے گی اور ختم ہو جائے گی۔ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات کی میں تصدیق کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بات میرے ادارہ اور میرے ادارے کے سینئر لوگ، صاحب کا ادارہ جو تھا جنگ گروپ، وہ سامنے آ کے کہہ چکے ہیں کہ کن پوائنٹس پہ تنقید ہوتی تھی۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بالکل یہ بڑے واضح آرڈرز تھے، ان رائٹنگ آرڈرز تھے۔ میں اس لیے اس بات کو سامنے کر رہا ہوں، ریویل کر رہا ہوں کہ یہ میرے سے پہلے ادارہ آفیشلی کہہ چکا ہے، اور ریٹن آرڈر تھے کہ عمران خان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا، بالکل تھے، بالکل ہی آرڈرز تھے، بالکل واضح آرڈرز تھے کہ نواز شریف کے حق میں ایک لفظ نہیں بولنا، ایک لفظ نہیں لکھنا۔ فوج کی کسی پالیسی کے بارے میں جو بھی فوج کر رہی ہے کچھ آپ نے غلط نہیں کیا، بالکل تھا، بالکل تھا۔ اور جب میرا مطلب واقعہ ہوا اس ادارے سے 13 سالہ رفاقت کو ختم ہونے کا، اس وقت اس سے 6 ماہ پہلے مجھے ادارے کے ایک سینئر بندے نے کہا کہ دیکھیں ہمیں بار بار وارننگز مل رہی ہیں، آپ کے حوالے سے مل رہی ہیں، آپ کو ہمیں نکالنا پڑے گا، اور آپ کو بتا دیں کہ جب آپ کو نکالا جائے گا تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ آپ کو جاب نہیں دے گا، یہ ذہن میں رکھیں، آپ پلیز یہ چیزیں نہ کریں جس طرح فوج کہہ رہی ہے اس طرح کریں۔ ہم سب ان کی بات مان رہے ہیں، مشکل وقت ہے، یہ گزارنا پڑے گا۔ لیکن اب میرے پاس یہی چوائس تھی، میں ہی سمجھتا ہوں میرے پاس یہی چوائس تھی کہ میں صحافت چھوڑ دیتا، میں پرومیننٹ آدمی تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، میرے پاس پیسے تھے، میں کوئی بھی اور کاروبار شروع کر لوں۔ میں جب صحافی ہونے کا تعارف کرواتا ہوں تو لوگ میرے سے خبر کی توقع کرتے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے کوئی چیز درست کی ہے تو میں نے کہنا ہے، اگر درست نہیں بھی کی اور نواز شریف کے ساتھ کسی حوالے سے بھی اس وقت کی طاقتور ترین قوت کچھ غلط کہہ رہی ہے تو اس غلط کو غلط کہنا میرا پیشہ ہے، میرا فرض ہے، اور اگر میں نہیں کر سکتا تو میں صحافت چھوڑ دوں۔ پھر بہت سارے لوگ نہیں بولتے تھے، بڑے اچھا وقت گزارا انہوں نے، آج کل بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج کل بولنے کی اجازت ہے تو بول رہے ہیں، نہیں بولتے تھے اس وقت۔ عمران خان اگر حکومت میں ہے، اس پہ تنقید کرنا میرا فرض ہے، تو اگر میں نہیں کر سکتا میں صحافت چھوڑ دوں۔ اگر فوج، آخری واقعہ جو ہوا، یہ 6 ماہ پہلے والی بات تھی، وہ آ رہے تھے محمد بن سلمان، اس وقت جمال خورشید جی کا قتل ہوا تھا، پوری دنیا میں وہ جہاں بھی جاتے تھے احتجاج ہوتا تھا، صحافیوں نے پروگرام بنایا، احتجاج کرتے ہیں،
اور نہیں احتجاج کی اجازت تھی تو سوشل میڈیا پہ اپنی ڈسپلے پکچرز تبدیل کی گئی. وہ پروگرام وہ جی میسج میرے ذریعے ڈیلیور ہوا تو جی میرے پہ الزام لگا اور مجھے کہا گیا کہ صاحب ظاہر ہے جو بھی معاملات بعد میں آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اینکر پرسنز تھے, اب اینکر پرسنز میں بعض میں بغض آ جاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا بیلنس کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, ان کی پھر ویورشپ کم ہو جاتی ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے. اب اس وقت اکنامک سچویشن بہت خراب تھی جب شروع میں عمران خان آئے. اب اکنامک سچویشن خراب ہونے سے سب سے پہلا امپیکٹ جو ہے میڈیا پہ پڑتا ہے. جب بزنس نہیں ہوگا تو بزنسز اشتہارات نہیں دیں گے, میڈیا کا ریونیو نیچے آئے گا. میڈیا کے حالات خراب ہوئے, میڈیا نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. وہ لوگ جن کو کوئی دیکھتا نہیں تھا, جن کی کوئی ریٹنگ نہیں تھی, ان کے پروگرام کے بجٹ کم کیے گئے اور انہیں خداحافظ کہا گیا یا نکال دیا گیا ریکویسٹ کر کے, یا پھر وہ سب ظاہر ہے کہ بجٹ کم کیے گئے تو ان کو چھوڑنا پڑا. اب یہ صورتحال تھی. اس کو ان لوگوں نے کیش کروایا یہ کہہ کے کہ جی ہمیں تو عمران خان پہ تنقید کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. میں ذاتی طور پہ 3-4 کیسز کو جانتا ہوں جن کے بارے میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے بھی بعد میں خبریں چلائیں گی, فلاں صحافی کو نکالا, فلاں کو نکالا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے چینل مجبور تھے اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے, اور جو معاشی صورتحال 2018 کے آخر میں یا 2019 میں تھی اس کی ذمہ داری عمران خان پہ یا اس وقت کی حکومت پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی نا. جس کنڈیشن میں پچھلے لوگ چھوڑ کے گئے تھے اس کی ذمہ داری عمران خان پہ آ کے 2020 میں تو آپ ڈالیں گے, 21 میں تو ڈالیں گے, 2018-19 میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ وہ وقت تھا جب ہم نے آواز اٹھائی, عمران خان کو غلط کہا, ہم نے اگر نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی فوج کی طرف سے اس کو غلط کہا, ہمیں نشانہ بنایا گیا, ٹارگٹ کیا گیا. آئی ایم اے وکٹم آف دا فاشسٹ اور بیڈ پالیسیز, رانگ پالیسیز آف دا عمران خان رجیم. بالکل جو بھی لوگ پی ٹی آئی کے دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں کوئی میڈیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, میں خود ہوں, میں وکٹم ہوں اس سسٹم کا جو عمران خان کی حکومت نے غلط کیا. جب بھی اس طرح کی حکومت آتی ہے جو اپنے طور پہ ایک بہتر نظام لانا چاہتی ہے, تبدیلی لانا چاہتی ہے, اس کو میڈیا پہ کسی حد تک سختی کرنی پڑتی ہے. وہ جو سختی انہوں نے کی یا جس طریقے سے پیچھے بیٹھے ہوئے آصف غفور صاحب آئی ایس پی آر میں اور فیاض حمید آئی ایس آئی میں میڈیا کا گلا مروڑ رہے تھے, یہ تاثر دے کے جو عمران خان کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہو تو عمران خان کے دور حکومت میں ہی رہا تھا نا, تو عمران خان کے اوپر پی ٹی آئی پہ ذمہ داری آتی ہے. وی آر دا وکٹم. میرے 13 سال کی رفاقت ختم ہوئی ادارے تھے. میں یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں ناظرین آپ کو؟ میں یہ کہانی کوئی اپنے اسٹرگل بتانے کے لیے نہیں بتا رہا. میرے اوپر کوئی اگر حملہ ہوا تو میں آپ کو وہ کہانی نہیں سنا رہا. وجہ کیا ہے, میں یہ بات اب کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میرا تعارف بطور صحافی ہے تو لوگ میرے سے ایک نئی خبر کی, ایک اچھی خبر کی, ایک کریڈیبل خبر کی توقع کرتے ہیں. اچھی خبر سے میری مراد درست خبر, صحیح خبر, ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو. لوگوں کو ایک دن تو سروکار ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا یا زیادتی ہوئی یا میرے اوپر کیا حملہ ہوا, اگلے دن ان کو نہیں ہوگا. میں پوری زندگی اپنا وکٹم کارڈ لے کے نہیں پھر سکتا دنیا کے اندر. مجھے اپنا کام کرنا ہے, اپنا پروفیشنل کام کرنا ہے, سچ ڈھونڈنا ہے, سچ کو رپورٹ کرنا ہے. یہ لوگ میرے سے بطور صحافی توقع کرتے ہیں. میں یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے لیے کر رہا ہوں. آپ کے خلاف اگر فیاض حمید سے آپ کی مخالفت بن گئی کسی وجہ سے, آپ نے 2 لائنیں لکھ دی ایک غلط کانٹیکسٹ کے اندر, وہ غلط کر رہا تھا, وہ مجرم تھا, پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے, میں آج تک کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں. لیکن آپ کا اس کے ساتھ ذاتی مسئلہ بن گیا, عمران خان کی حکومت میں آپ خلاف کارروائی کی گئی, غلط ہوا. آپ اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ کھڑے کتنے لوگ ہوئے؟ کیا قوم کا ایک بڑا حصہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ کیا لوگوں نے عمران خان حکومت کے اس قدم کی مذمت نہیں کی؟ آج کے دن لوگ آپ کی وکٹم کارڈ کو نہیں دیکھنا چاہتے. آج کے دن لوگ آپ کی عمران خان سے نفرت, پی ٹی آئی سے نفرت, آپ کی ہیٹرڈ جو ابل کے باہر آ رہی ہے, جس کا دفاع چند صحافی کر رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھنا چاہتے. لوگوں کو سروکار اس بات سے ہے کہ آپ منصف ہیں, آپ منصف اعلیٰ ہیں, آپ قاضی القضاء ہیں. لوگ آپ سے انصاف دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ اب بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہوا تھا, تو اب آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ مسنگ پرسن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود آئیں تو آپ انصاف دیں گے. کیا ایجنسیاں لوگوں کو نہیں اٹھا رہی؟ یہ بات کہی ہے آپ نے سو مینی ورڈ میں نہیں, آپ نے ایگزیکٹ ورڈ یوز کر کے کہی ہے کہ وہ لوگ خود کیوں نہیں آ رہے, وہ کیسے آئیں, کس طریقے سے آئیں, کون سا کیس ہے محمد علی بھٹی کے خلاف, آپ بتا دیں مجھے کس طرح کا کیس ہے, کیا ثبوت ہے, کیا جواز ہے؟ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور وہ بعد میں شروع ہوئی, گرفتاری بعد میں ہوئی, پہلے ان کو اغوا کیا گیا, انلیگل کسٹڈی میں رکھا گیا, ایجنسیوں نے اٹھایا, سینکڑوں لوگوں کو ایجنسیوں نے اٹھایا.
آپ کو شرم کرنی چاہیے قاضی صاحب، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صرف اس سہارے پہ کہ چند صحافی آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو دفاع کر لیتے ہیں ویلاگ میں، اور 2-3 میڈیا ہاؤسز آپ کے حق میں کمپین چلا لیتے ہیں، 2-4 لوگ کالم لکھ دیتے ہیں، تو آپ اب مسنگ پرسن کے اوپر بھی ایجنسیوں کے غیر قانونی طور پہ اغوا کرنے کے عمل کی بھی وہ کریں گے؟ یہ بہت ہی غلط ہے۔ ناظرین، میں یہ بات پہ بڑا دکھی تھا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے اگر کچھ لفظ سخت بھی استعمال کیے ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ جو میرے ہمدرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بات کرتے ہوئے سکون سے بات کرنی چاہیے، مجھے کوئی بھی بات بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کر کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ملک کا جو چیف جسٹس قاضی القضا وہ بیٹھ کے کڈنیپنگ کو، انلیگل کڈنیپنگ کو بھی دفاع کر رہا ہو، تو بطور صحافی بھی آپ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے۔